السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج شوال کا مہینہ 21 تاریخ جمعے کا دن سبحان اللہ، جمعے کا دن 1447 ہجری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہاں 22 تاریخ شوال کا مہینہ 1447 ہجری جمعے کا دن، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے۔ اور ہاں 2026 10 اپریل فرائیڈے کا دن۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت برکت فضیلت حاصل کر رہا ہوں، آپ بھی حاصل کریے۔ جمعے کی فضیلتوں کے ساتھ ہر لمحہ جڑیے، نیکیاں کا خزانہ دگنا طور پر حاصل کریے۔ ہاں کس طرح؟ قرآن شریف کو پڑھ کر، علم کو جان کر، معنوں کے ساتھ قرآن شریف کو اپنے روحانی طاقت سے جڑا کر۔ ہاں آپ لوگ کو جاننا چاہیے کہ ہم لوگ جب علم حاصل کرتے تو اس کا استعمال جب کرتے تو اس کی فضیلتیں اور دگنی بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر آپ سوچئے ایک لمحہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے جب جوڑتے ہو، اسے جب زندگی بھر استعمال کرتے ہو تو اس ایک لمحے کا کتنا بڑا ہر لمحہ فائدہ ہوتے ہی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں جب ہم حاصل کرتے ہیں نا تو باطلوں پر حاوی ہونا سیکھ ہی جاتے۔ تو آئیے بسم اللہ کہتے اور قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب قرآن ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو لے لو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم حدیث 2408۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ قرآن کا ہر لفظ رحمت سے بھرپور ہے جو تمہاری زندگی کو روشن کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ البقرہ آیات نمبر 269۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر سورہ البقرہ آیات نمبر 131۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 132۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 133۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آیت نمبر 34. تلك أمة قد خالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے. سورہ البقرہ آیات نمبر 131. جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سارے اطاعت قائم کرتا ہوں. اللہ اکبر. آیت نمبر 132. اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا اللہ نے تمہارے لیے یہ دین پسند فرمایا ہے تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا. اللہ اکبر. آیت نمبر 133. بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا اللہ ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 134. یہ جماعت گزر چکی ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا اور جو اعمال وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وللہ الحمد. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر اپنی ساری اللہ کی نعمتوں سے جوڑ دیا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے ان کے فرزندوں سے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت پہ قائم رہو اور ان سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کی اور یعقوب علیہ السلام کے اللہ کی اسماعیل علیہ السلام کے اللہ کی. سبحان اللہ. اسحاق علیہ السلام. یہ لوگ اللہ کی پناہ سے جڑے رہ کر جتنی بھی عبادتیں کرے ہیں جتنی بھی ترقی حاصل کرے ہم سے بھی یہ جڑی ہوئی ہے. یہ ہمارے اللہ کے پیارے پیارے پیغمبر جو ہمیں اللہ کی نعمتوں سے جوڑے ہیں نا یہ کس کی فضیلت سے جوڑے؟ یہ اللہ ہی کی فضیلت سے جوڑے ہیں. اللہ ہی کی نعمتوں سے جڑ کر ہمیں جوڑے ہیں. ہاں یہ جو پیغمبر ہمارے جو نیک راستہ دکھاتے اللہ کی پناہ سے ہمیں جوڑتے یہ کب ہمیں اسے استعمال کر سکتے؟ کب ہم اللہ کی پناہ سے جڑے رہ سکتے؟ ان کے جو فیصلے تھے نا یہ فیصلوں سے اگر ہم جڑیں گے یہ جانیں گے پہچانیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اللہ کی پناہ سے ہم جڑے رہیں گے. بہت سارے پیغمبر لاکھوں پیغمبروں نے اللہ کی پناہ سے جڑے رہ کر اللہ کے بندوں پر نعمتیں برسائی ہے. کس طرح؟ نیک اعمال کر کر نیک کام کر کر نیک طور پر لوگوں کو نیک مشورے دے کر نیک طور پر برائی کو ہرا کر. ہاں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی پناہ سے جڑے رہنا یعنی بس اپنے ہی لیے خزانہ حاصل کر لینا نہیں ہے.
یہ ہے کہ لوگوں کی بھی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا، اپنے اللہ کی نعمتوں کو لوگوں کو بتانا، اللہ کے حقیقی معجزاتوں کا سامنا لوگوں سے کروانا۔ کس طرح جو آپ دیکھ رہے ہو وقت پہ جو چل رہا ہے، جو باطل ہار رہے ہیں، باطل ہر لمحہ انسانوں کے ساتھ جو کھیل کھیلتے، انسان اس کے خلاف آواز اٹھا کر جیت جاتے۔ ہاں اسی طرح اللہ کی پناہ سے جڑے رہ کر آپ اپنا خزانہ حاصل کر سکتے ہو۔ یہ لمحہ جو ہوتا ہے یہ خزانے سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں آپ کے، جو آپ کو حقیقی طور پر ملتے ہیں، یہ آپ کیسا استعمال کرتے ہو؟ وقت کی طور پر استعمال کرتے ہو، اور اس وقت کو آپ کو کب معلوم ہوگا؟ جب آپ سکون میں بیٹھے ہوں گے، یعنی یہ زندگی کے بعد وہ انسٹاپیبل والی زندگی میں، تو آپ کو اس وقت یعنی اس کی نعمتوں کا مزہ مل جائے گا۔ ہاں تو آپ سمجھیے، اللہ کی پناہ سے جڑے رہ کر کچھ بھی چیز اگر غلط ہوتی ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائیے، اور اللہ کی عبادت 5 وقت کی عبادت کے ساتھ اور زیادہ اضافہ کریے، یعنی قرآن شریف کو پڑھیے، سنتوں پہ عمل کریے، اور نفل کا بھی احترام کریے۔ جب ہم نمازیں پڑھتے تو اللہ کے سامنے جڑے رہ کر اللہ سے جو آیاتوں کے ذریعے جو مانگتے ہیں فضیلتیں، یہ فضیلتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے ہی رکھی ہے۔ ہاں اشرف المخلوقات کے ہی لیے رکھی ہے۔ مخلوق تو بہت ساری ہے، ہر ایک کو ایک فضیلت ہے، لیکن انسان کی فضیلتیں ساری کائنات اس کا لطف اٹھاتی ہے۔ ساری کائنات، انسانی نہیں، ساری کائنات اس کا لطف اٹھاتی ہے۔ تو آپ سمجھیے، اللہ کی پناہ سے جڑے رہ کر دیکھیے، وہاں پہ کچھ لوگوں نے مسجد الاقصیٰ کے خلاف سازش کرنی چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسی چیزیں دکھائی کہ ڈرا دیا انہیں کہ تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے سے مسلمانوں کو نہیں روک سکتے ہو، اس لیے انہوں نے ہار مان لی ہے۔ سبحان اللہ، ایران نے جو فیصلے لیے، ایران نے جو جیت حاصل کی ہے، ایران کے ساتھ ہر مسلمان کا تقویٰ پہلے دن سے، جب وہ 40 سال سے جو لڑ رہے ہیں، اسی دن سے ہر لمحہ ان کے لیے گیوا ہے، ان کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہر مسلمان جو نیتاً طور پر، روحانی طور پر، علمی طور پر یہ کائنات لڑ رہی ہے، اللہ کی ہر نعمت لڑ رہی ہے ان باطلوں سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ لڑائی رکنے سے یا تھمنے سے یہ انسانی وجود جو حق کے لیے جو پہل کرتا ہے، کیا یہ رک جائیں گا؟ نہیں، یہ لڑائی الگ چیز ہے، لیکن انسان کا پہل الگ چیز ہے۔ انسان کا پہل ایک ایسی چیز ہے، یہ انسان کے نفس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، تو نفس جب ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے تو ہم اسے بچاتے ہیں، ہم اسے جب سکون میں لا کر اسے نیک کام کروا کر جو اسے سکون دیتے ہیں، تو یہ نفس کی جیت نہیں ہوتی ہے، ہماری جیت ہوتی ہے۔ یہ نفس کو ہم جب سدھارتے، نفس جب سدھر جاتا ہے، یعنی جب ہمارے گناہ سدھر کر نیکیوں میں بدل جاتے، تو جب ہم جیت حاصل کرتے ہیں نا، اس کا مزہ سبحان اللہ اس کائنات میں کسی کو نہیں مل سکتا، کوئی سی بھی چیز میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ جو اپنے آپ کو سدھار کر نیک طور پر توجہ دینے والا جو لمحہ ہوتا ہے نا، یہ لمحہ سب سے بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جڑیے، اور کچھ غلط چیز آپ دیکھتے ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھائیے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حیدرآباد کی سیاست، پالیٹکس کس طرح لوگوں کو بدنام کرنے پر تلی ہے۔ کچھ مسلمانوں نے ان کے اوپر فرقہ پرستی کا ٹیگ بھی لگا دیا ہے ریسنٹلی۔ ہاں اسی طرح لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ صرف دلالی سے اپنے ہاتھ کالے کر رہے ہیں، اور اپنے لباس بھی اور اپنا چہرہ بھی۔ یہ لوگوں کو معلوم ہو جا رہا ہے، یہ لوگوں کو معلوم ہو گیا، یہ سفید پہننے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں سفیدی پالیٹکس سے نہیں آتی ہے، کالے میں رہ کر جو محنت کرتا ہے، لوگ جو دھول لگاتے ہیں آنکھ پہ، ان کے کالے پن میں بھی نورانی نور جھلک جاتا ہے۔ ہاں ان کے کالے لباس میں بھی نورانی نور دکھ جاتا ہے۔ یہی حقیقت ہے کالے اور سفید کی۔ سفید پہن کر لوگ دکھاتے ہیں کہ اپنا سفیدی پن، لیکن اس میں کالا پن دیکھی جاتا ہے۔ کالا پہن کر لوگ یہ کہتے کہ ہم کالے ہی ہیں، لیکن ان کی سفیدی پن انہیں لوگوں کو دکھ جاتی ہے۔ یہی حقیقت ہے نظریے کی، یہی حقیقت ہے انسانی علم کی، تو آپ نہیں چھپا سکتے۔ اور ہاں سب سے بڑی بات یہ بھی کہوں گا کہ بینکنگ کا سسٹم جو انسانوں کے لیے بہتری کے لیے بنا ہوا ہے، اس کا فائدہ خالی بینکس کو ہو رہا ہے، انسانوں کو نہیں۔ یعنی جو لوگ جو چھوٹے موٹے چیزوں کے لیے لونز لے رہے ہیں، ان کا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ ہاں ریسنٹلی لوگوں کو دیکھا ہوں کہ ہزاروں لوگوں کو جاب سے نکالا جا رہا ہے، 6 مہینے کا اسٹیمیٹ دے کر نہیں، سڈنلی مہینے بھر میں نکال دیا جا رہا ہے۔ ان سے ایک
क्लॉज साइन करवा ले रहे हैं। लेबर लॉ कुछ नहीं कर रहा है। 6 महीने का तो वक्त देना चाहिए उन लोगों को। उनके नाम पे लोन्स होते हैं, वो तबाह हो जा रहे हैं, उनकी जनरेशन तबाह हो जा रही है। ये चीज़ का डाटा कोई नहीं ले रहा है। समझना चाहिए हमें, बैंकिंग के सिस्टम को सुधारना होगा, बैंकिंग के सिस्टम को लोगों के तरक्की से जोड़ना होगा, लोगों के लिए निचोड़ कर उनकी मेहनत को खींच लेने से नहीं जोड़ना है, लोगों के फ़ायदे लायक बनाना होगा। इस बैंकिंग से खाली नंबर्स बढ़ रहे हैं, लोगों के फ़ायदे कम हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें देखना होगा, सबसे बड़ी चीज़, अगर बैंकिंग से कोई ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये सब एक ही चीज़ से, बैटिंग से हो रहा है। और ब्लैक मनी जो करप्शन का पैसा होता है, ये बैटिंग ऐप्स के थ्रू वाइट में कन्वर्ट होकर, अगर गवर्नमेंट वो तो नहीं वर्क करेगी, इसे पब्लिक को बताना होगा। कोई भी पब्लिक, 95% पब्लिक नहीं चाहेगी कि उनकी जनरेशन इसकी एडिक्ट हो जाए, यानी बैटिंग की। तो हमें इनके खिलाफ, ये पॉलिटिक्स के खिलाफ आवाज़ उठाना होगा। हाँ, ये ग्राउंड लेवल पर जो खेल खेल रहे हैं बैटिंग के ज़रिए को, अभी तक वो लोग इलीगली है कहते हैं, उनके बहुत सारी चीज़ों में, स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हम देखेंगे इसके बारे में लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा क्या हो सकता है? फ़ायदा कुछ नहीं हो सकता है। बुराई की जीत नहीं हो सकती, बुराई की हार ही हो सकती है, इसीलिए तुम लोग उसे रोके हुए हो। वो बुराई ही है। हाँ, बैटिंग एक बुराई है, बैंक इसका फ़ायदा नहीं उठा सकती है। बैंक के पास डाटा रह रहा है, जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जो ब्लैक मनी को कन्वर्ट कर रहे हैं, वो लोग बैंक वाले उन्हें ब्लैकमेल कर कर लूट रहे हैं। तो हमें इसे समझना होगा, इसके ट्रैप को एक्सपोज करना होगा, यानी इसे गिरफ्त में लेना होगा इंडियन सोसाइटी के बेसिस में। जो लोग इंडियन सोसाइटी में, बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट BSNL को नहीं प्रोटेक्ट कर सकी, तो वो लोग दूसरे ग्रुप्स को क्या प्रोटेक्ट करेंगे। तो हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठाना होगा। बहुत सारी चीज़ें अगर कहना बैठूं तो बहुत सारी चीज़ें, तो अल्लाह की पनाह से जुड़े रहकर, नेक तौर पर, नेक वजूहात पर तवज्जो देकर आपको नेक बात बताना चाह रहा था तो बताया हूँ। बस यही कहूँगा कि वफ़ के बैंक को इंशाअल्लाह बहुत जल्द रिलीज़ हो ही जाएगा इंशाअल्लाह। तो आइए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नेक प्यारे बंदों पर अल्लाह की सलामती भेजते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गाज़ा के मुसलमान गवर्नमेंट, ईरान के मुसलमान गवर्नमेंट, यमन के मुसलमान गवर्नमेंट, फ़लस्तीनी मुसलमान गवर्नमेंट, सूडान के मुसलमान गवर्नमेंट, अफ्रीका की नेक मुसलमान कंट्रीज़ और यमन के मुसलमान हुतीज़, आप सब पर अल्लाह की सलामती, सबर, रहमत, बरकत, फजीलत बरसती रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और ख़ास तौर पर ईरान के मुसलमान, आप पर अल्लाह की फजीलतें सुभान अल्लाह आपके अमल से ही बरस रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको आपकी नेमतों से जोड़े रखे, हाँ, और आपके अमल करने वाले तरीक़े से सारी कायनात को जोड़े रखे, यानी रिसर्च पर और इल्म को हासिल करने वाले फ़ैसले पर और बातिलों के सामने ना झुककर उन्हें हराने पर। सुभान अल्लाह। बहुत सारी चीज़ें अगर देखना चाहे तो ईरान ने मुसलमानों को जो दिखाया है, ये एक मोजज़ा है, आपको समझना होगा और नेक तौर पर अमल करना होगा। तो बिस्मिल्लाह कहते हैं, हम आगे बढ़ते और अल्लाह की पनाह से जुड़े रहकर नेक तौर पर दुआ मांगते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे को, मेरे घर वालों को, मेरे माँ बाप को, मेरे भाई बहनों को, मेरे मुसलमान भाई बहनों को, आपकी अच्छी प्यारी नेक मुसलमान मखलूक को, हम सबको माफ़ कर दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। हमें गंदे वसवसों से बचा लीजिए, गंदे इलाजों से बचा लीजिए, गंदे हादसों से बचा लीजिए, गंदे बीमारियों से बचा लीजिए, गंदे ख्वाहिशों से बचा लीजिए, गंदे आदतों से बचा लीजिए, गंदे शर से बचा लीजिए, गंदे हसद से बचा लीजिए, गंदे शिर्क से बचा लीजिए, गंदी बिद्दत से बचा लीजिए, गंदे गुरूर से बचा लीजिए, गंदे तकब्बुर से बचा लीजिए, गंदे वसवसों से बचा लीजिए, गंदे केमिकलों से बचा लीजिए, गंदे केससों से बचा लीजिए, गंदे जादू टोनों से बचा लीजिए, गंदे नजर बद से बचा लीजिए, गंदे शैतानी वसवसों से बचा लीजिए, गंदी मायूसी से बचा लीजिए, गंदे लोगों के गंदे चालों से बचा लीजिए, गंदे दोस्तों के गंदे चालों से बचा लीजिए, गंदे नुकसानों से बचा लीजिए, गंदे ठोकरों से बचा लीजिए, गंदे बोल से बचा लीजिए, गंदे फैसलों से बचा लीजिए, गंदे गुस्से से बचा लीजिए, गंदे गुनाहों से बचा लीजिए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हमें आपकी पनाह से जुड़े रहकर इबादतें कर कर, ख़ज़ाने हासिल कर कर इसे इस्तेमाल कर पाए, आखिरत में भी और इस दुनिया में भी हमें ऐसा इल्म अता फरमाए रखिए। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम मुसलमानों को एकजुट होकर, आपकी अच्छी प्यारी नेक मुसलमान मखलूक को एकजुट होकर सबसे ज़्यादा इबादतें कर कर नेकियों का ख़जाना हासिल करने वाला बनाए रखिए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बिस्मिल्लाह कहना है और आगे बढ़ना है और अल्लाह की पनाह से जुड़े रहकर नेक तौर पर जीत हासिल करते ही रहना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कौन सी भी बुरी ताकत नेक इंसान, नेक मखलूक को नहीं रोक सकती, क्योंकि नेक मखलूक के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें, बरकतें, फजीलतें, इल्म हमेशा नूर की तरह जीत ही जीत बरसाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि
وبرکاتہ.